بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، آج کل پاکستان جو ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے سیاسی حالات کا شکار ہے، اور ان کے لیے ایک ٹرم جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان's ٹرپل کرائسس۔ پاکستان's ٹرپل کرائسس یعنی کہ پاکستان کا تہرا بحران۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ why it is said as the triple crisis۔ جناب، اس وقت پاکستان 3 قسم کی بحرانی صورتحال سے دوچار ہے، جن میں سیاسی حالات، معاشی حالات اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے حالات۔ سیاسی حالات میں دیکھیں گے تو ہماری پاکستانی سیاست میں اتنی بڑی پولرائزیشن اور ڈیوائڈ کبھی نہیں تھی جتنی کہ آج ہے۔ یعنی کہ آج پوری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں ایک حقیقی تبدیلی کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم اور اس کے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سٹیٹس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تقسیم ہے، اور یقیناً میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر فیئر طریقے سے پولیٹیکل انالیسس کیا جائے تو جو سیاسی جماعتوں کی اویئرنیس ہے اس سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو مثبت پہلو نکلتا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری صورتحال جو ہے وہ ہماری بری اکانومی ہے۔ ہماری اکانومی اس وقت اس پوزیشن کو پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ہم جو ایل سیز ہیں وہ بھی کھولنے کے قابل نہیں رہے۔ آئی ایم ایف ہمیں ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو کہ 1 بلین ڈالر ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی شرط جو ہے وہ عائد کر دیتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ اس کا معاشی اثر دیکھے بغیر فوری طور پر اس کو عمل کرتی ہے۔ چونکہ ہماری گورنمنٹ کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، اور خاص طور پر آئی ایم ایف کی جو فنانسنگ ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کی جو انٹرنیشنل اکنامک ریٹنگ ہے یا کریڈیبلٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے۔ جب آئی ایم ایف کسی ملک کو فنانسنگ کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرے بھی بہت سارے لوگ یا انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ بھی فنانسنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جناب، اب تیسرا مسئلہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا۔ نیشنل سیکیورٹی جب سے دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہمارے ملک میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ بلوچستان اور سابقہ جو فاٹا ہے وہاں پر شدید قسم کے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں شروع ہو گئی؟ کیا اس گورنمنٹ کا یہ مفاد ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں؟ اور یقیناً دیکھیں کہ چونکہ ہمارے ہاں پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل کی جا چکی ہیں، اور ان کے اب الیکشن ہونے تھے، اور گورنمنٹ مختلف ہیلو بہانوں سے، اور خاص طور پر یہ ایک بہت بڑا ایکسکیوز پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ہمارے ہاں دہشت گردی کی وارداتیں یا پھر اکنامک انسٹیبلٹی یا اور حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور اس لیے الیکشن ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں یقیناً کوئی بھی اینالسٹ جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ اب چونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہر قیمت پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہیں ان کو ملتوی کیا جائے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی ہے۔ ادروائز جناب، جب سے افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا تھا، یعنی کہ 1979 سے لے کر آج تک، یعنی کہ یہ تقریباً 44 ایئر 44 سال ہو چکے ہیں،
کہ پاکستان میں مکمل امن و امان کی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہی خراب ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے یا حکمران ہے یا بیوروکریسی ہے وہ دن بدن امیر ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے ڈالر اکاؤنٹس اور روپی اکاؤنٹس میں ملینز اور بلینز روپیز جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، جو کہ کرپشن اور کک بیک سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو جناب اس وقت یہ پاکستان کے یہ جو 3 بحران ہیں جن کو پاکستان ٹرپل کرائسس کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کے پولیٹیکل، اکنامک اور نیشنل سیکیورٹی کرائسس، اگر ان کو غور سے نہ دیکھا گیا اور ان پر اچھے اقدامات نہ کیے گئے سوچ سمجھ کر، تو یقیناً پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو صرف موہوم یعنی کہ امیجنری خطرات نہیں ہوں گے، یہی جو امیجنری خطرات ہیں یہ حقیقی خطرات کی صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ جب کہ ملک سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہو، معاشی بحران کا شکار ہو اور نیشنل سیکیورٹی کے بھی مسائل ہوں، تو اس کا فائدہ جو ہے اس کے دشمن ممالک اٹھاتے ہیں، وہ ملک کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح پاکستان کو انڈیا سے تھریٹس ہیں، تو انڈیا جیسے ہمسائے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی انٹرونشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری حکومت کو ان تینوں معاملات کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔